اور ناظرین جہاں پر آپ کو ہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں۔ کراچی سے رپورٹ شامل کرتے ہیں بیورو چیف فراز منگی کی، جن کے مطابق وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے پیر کے روز حکومت سندھ کی جانب سے شہریوں کی سہولت کے لیے وائرلیس گراؤنڈ کالا پل پر لگائے گئے بچت بازار کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ایسٹ تبریز مری، اے سی فیروز آباد امامہ سولنگی اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت نے عوام کو ضروری اشیاء کی کم قیمت اور سرکاری نرخوں پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے بچت بازار کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی نہ صرف ہمارا فرض ہے بلکہ بحیثیت ایک مسلمان ہم سب کی اولین ذمہ داری بھی ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں اس طرح کے 27 سستے بازار لگائے گئے ہیں۔ عوام سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے سستے بازاروں میں جہاں سرکاری نرخوں پر تمام اشیاء دستیاب ہیں وہاں سے خریداری کریں۔ ان سستے بازار میں کئی اشیاء کے نرخ کمشنر کراچی کے دیے گئے نرخوں سے بھی کم ہے، جبکہ کئی اشیاء کی نرخ لسٹ کے عین مطابق ہیں۔ اگر ایسے بازاروں میں عوام کا رش بڑھتا ہے تو سندھ حکومت نہ صرف لگائے ہوئے بازاروں میں سٹالز میں اضافہ کر دے گی بلکہ نئے بازار بھی لگائے گی۔ کراچی میں فروٹ فروش مافیا کا صدر میں بول نیوز کی ٹیم پر چھریوں سے حملہ۔ بول نیوز کی ٹیم کو کوریج کے دوران فروٹ مافیا نے حملے کا نشانہ بنایا۔ بول نیوز کی ٹیم خاتون سے فروٹ کے حوالے سے بات چیت کر رہی تھی۔ فروٹ مافیا نے خاتون کو بھی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ فروٹ فروشوں نے چھری اور چاقو سے کیمرہ مین دانیال، کاشف حمید اور ڈرائیور پر چھریوں کے وار کیے۔ بول نیوز کی ٹیم کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فروٹ مافیا کو علاقہ پولیس اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے مبینہ سرپرستی حاصل ہے۔ یہ صدر امپریس مارکیٹ کے سامنے آگے فروٹ کا ہم کوریج کرنے آئے تھے، یہ پٹھانوں نے مارا ہے اور برا حال کر دیا۔ ہمارا کیمرہ توڑا، ہمارا مائک توڑا، ہمیں کیمرہ مین کو مارا، ڈرائیور کو مارا۔ انہوں نے ہمارے پاس تشدد کیا اس نے، اور انہوں نے لیڈیز کو بھی جو ہے آگے جو ہے وہ بات کر رہی تھی لیڈیز کی مہنگائی ہے، انہوں نے پٹھانوں نے مل کے جو ان کو مارا ہے، لیڈیز کو تذلیل کی ہے انہوں نے، لیڈیز کی بھی، اور بہت زیادہ انہوں نے جو ہے لیڈیز کو زمین میں لٹا کے مارا ہے۔ کشمور سے ہمارے نمائندے نیاز احمد سولنگی کی رپورٹ کے مطابق مزاحمت پر اسکول ٹیچر کو قتل کر دیا گیا۔ 82 پل کے قریب رات دیر کے نامعلوم مسلح ڈاکوں کے گھر میں گھس کر ڈکیتی کی کوشش، مزاحمت کرنے پر ڈاکیوں کی فائرنگ سے اسکول ٹیچر 50 سالہ جموں جکرانی قتل۔ ورثاء نے لاش کشمور انڈس ہائی وے پر رکھ کر دھرنا دے دیا۔ دھرنے کے باعث سندھ پنجاب اور بلوچستان کی ٹریفک معطل، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ پولیس کی نااہلی کی وجہ سے چور سرگرم ہے، دن دہاڑا ہو یا رات گئے ہو جہاں دل چاہے چوری کر جاتے ہیں۔ مظاہرین کا ایس ایس پی کشمور و اعلیٰ حکام سے مطالبہ کہ نامعلوم ڈاکوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ٹنڈو محمد خان سے ہمارے نمائندے احمد شیخ کی رپورٹ کے مطابق ٹنڈو محمد خان سے دہشت گردی کے مقدمہ میں گرفتار جے سندھ محاذ کے ضلعی صدر زاہد جسکانی کی گرفتاری کے خلاف قوم پرست جماعتوں کا مشترکہ احتجاجی مظاہرہ۔ گرفتاری کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ قوم پرست رہنماؤں کے گھروں پر پولیس کے چھاپے۔ اس موقع پر جیسکم کے سینئر رہنما ڈاکٹر نیاز کلانی، معروف ادبی مشکور پھلکڑو بن الساریو، عبدالخالق خاصخیلی، صوفی حامد، ایوب کوریجو، مختار خاصخیلی، سلیم ہالیپوٹو اور دیگر نے کہا کہ ایک سازش کے تحت جے سندھ محاذ کے ضلعی صدر زاہد جسکانی کے خلاف دہشت گردی کا جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور پولیس نے قوم پرست رہنماؤں جاوید ہالیپوٹو اور داؤد ہالیپوٹو کے گھر پر چھاپے مارے ہیں، جس پر پولیس نے اعلیٰ افسران کو گرفتار کیا ہے۔ حکام نوٹس لے، بصورت دیگر احتجاج جاری رہے گا۔ چونیا سے ہمارے نمائندے عمران اشرف کی رپورٹ کے مطابق حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر قصور محمد ارشد بھٹی کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کے خلاف فیلڈ میں متحرک۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ نے تلونڈی اور گردنواں میں ناجائز منافع خوری کرنے والوں کی دکانات کو چیک کیا اور ناجائز منافع خوری کرنے والوں کے ہزاروں روپے جرمانے کیے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا محمد عامر بٹ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر قصور نے اشیاء خودنوش کے ریٹ مقرر کر کے نوٹیفکیشن جاری کیا، لیکن مہنگائی مافیا دکاندار ریٹ لسٹ سے زیادہ ریٹ پر اشیاء فروخت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں روپے جرمانے کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ناجائز منافع خور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ حکومت پنجاب کے نوٹیفائڈ مجسٹریٹ روزانہ کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر طرح کے اقدامات کیے جائیں گے۔ چونیا سے ایک اور رپورٹ شامل کریں گے ہمارے نمائندے عمران اشرف کی، جن کے مطابق محکمہ صحت ڈی ڈی ایچ او چونیا ڈاکٹر بلال صابر کی بڑی کارروائی، نوسرباز عطائی ڈاکٹر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر چونیا ڈاکٹر بلال صابر اور ڈرگ انسپکٹر تحصیل چونیا ڈاکٹر اختر حسین نے کارروائی کرتے ہوئے چونیا کے نواحی گاؤں ارزانی پور میں نوسرباز گروپ جو فری میڈیکل کیمپ کے نام پر مختلف گاؤں میں بھولے بھالے لوگوں کو 1500 کے ٹیسٹ 350 روپے میں کر کے دینے کے لالچ میں لوٹ مار میں ملوث عطائی ڈاکٹر کو دھر لیا گیا۔
खुफिया कॉल की मदद से DDHO चूनिया डॉक्टर बिलाल साबर और डॉक्टर अख्तर हुसैन ने मुतलका कार्रवाई से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और कानूनी कार्रवाई करते हुए अताई डॉक्टर का चालान हेल्थ केयर कमीशन भिजवा दिया गया। माल मसरूका कब्जा में लेकर अताई डॉक्टर पर कानूनी FIR करवा दी गई। तमाम सामान, अद्वियात और आलात हवाला पुलिस करके अताई डॉक्टर को पाबंद सलासल करवा दिया गया। DDHO चूनिया डॉक्टर बिलाल साबर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अताई डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान, जो कि खुद को क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर जाहिर करता था और चूनिया की निवाह अरजानीपुर गांव में मेडिकल कैंप लगाकर मरीजों को चेक कर रहा था। DDHO चूनिया डॉक्टर बिलाल साबर ने मजीद बताया कि ऐसे अनासर की वजह से मुआशरे में हेपेटाइटिस, कैंसर और तरह तरह की मौजी बीमारियां फैलने के खदशात पैदा होते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GM उर्दू।